أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے، اور ہم کتاب کے اعتبار سے اس 8ویں سبق میں جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو ہماری حدیث ثقلین کے بارے میں اور حدیث سفینہ، ابھی تک حدیث ثقلین کے بارے میں گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کتاب کے اعتبار سے بہت سی باتوں کو بیان کیا، صحابہ کرام کو ناموں کو بیان کیا جو اصحاب اجلہ ہیں، اور انہوں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے، بہت سارے اصحاب نے اس کو نقل کیا ہے، اور امت مسلمہ کی معتبر ترین کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور ترین صحابہ کے جنہوں نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے ان میں سے مثلا ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو رافع، جبیر بن مطعم، حذیفہ یمانی، زمرہ اسلمی، جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ سب کے سب ان میں موجود ہیں۔ عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے نقل کیا، یہ عام صحابہ نہیں ہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ ہیں، اور ان کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے۔ صحیح، جیسے ہم نے اس میں گزشتہ درس میں بیان بھی کیا تھا کہ ابو ذر غفاری مثلا اس روایت کو خانہ کعبہ میں، اس حدیث شریف کو خانہ کعبہ میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ میں بیان کر رہے تھے کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو فرما رہے تھے انی تارک فیکم الثقلین الی آخرہ۔ تو بہت سارے صحابہ نے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے معتبر ترین ماخذ مثلا صحیح ترمذی، نسائی، مسند احمد، کنز الامال اور مستدرک حاکم جیسی کتابوں میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں جن میں حدیث شریف موجود ہے، اور ہم نے اس بارے میں بیان کیا تھا مختلف طریقے سے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہم جو ہے یہ حدیث مختلف مقامات پر، یعنی کہ صرف ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ایک بار فرمایا نہیں، بلکہ اس حدیث شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، کئی بار یعنی ہے، اور مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے آپ نے اس حدیث شریف کو بیان فرمایا۔ مثلا ابو ذر غفاری مثلا جو ہے اس طرح صنف کو بیان کرتے ہیں، مثلا بہت کہہ رہے ہیں کہ جیسے عبداللہ بن حنظل مثلا وہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو جوفہ کے مقام پر مثلا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ مثلا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حدیث غدیر خم کے مقام پر مثلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمائی ہے، ام سلمہ کیا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمائی۔ صحیح ہے، جبکہ بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں بستر علالت پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث کے مطابق آپ نے مدینے میں ممبر پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یعنی یہ نہیں ہے یہ سب کے سب سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، حقیقت کہہ رہے ہیں، کیونکہ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کو مختلف اور متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ صحیح، اہل سنت کے معروف عالم ابن حجر نے اپنے کتاب صواعق المحرقہ میں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس
حوض کوثر پر پہنچیں گے. کہاں ہے حدیث؟ حدیث کہاں ہے؟ صحائف محرقہ میں. ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب صحائف محرقہ میں نقل کیا ہے. جب یہ مشہور ہے عالم دین اہل سنت کے. اور صحائف محرقہ کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہیں جلا دینے والی بجلیاں. یہ دیکھیے آپ جو ہے کتاب کا نام، یعنی کتاب کو یعنی یہ جو ہے وہ بغض میں لکھی گئی ہے. یعنی یہ جلا دینے والی بجلی ہے. کس کو جلا دینے والی؟ محبان اہل بیت. اور جبکہ خود انہوں نے یہ حدیث اس طرح کی حدیث نقل کر دی، یعنی حقیقت چھپتی نہیں ہے. جی اور فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی مسئلے یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے لیے بار بار تاکید کی اور اسلام کی حیات بخش حقیقت کے اظہار کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا اور کسی بھی موقع پر اس مسئلے سے غفلت نہیں کرتی. یعنی یہ حدیث یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمائی اور ابن حجر اسقلانی نے تو بات کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے بیان کیا اور یعنی بالکل واضح ہی اور کلیئر ہی کر دیا کہ اس حدیث کو ارشاد فرما کر آپ نے مولائے کائنات علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا اور بلند کیا اور فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اور علی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ صاحب صحائف محرقہ جبکہ وہ کوئی شیعوں سے محبت نہیں کرتے تھے. صحیح کتاب کا نام دیکھیے آپ صحائف محرقہ، جلا دینے والی بجلی. محرقہ جلا دینے والی صحائف کی بجلی ہے. وہ لکھنا کچھ اور چاہ رہے تھے ایسا لگتا ہے اور لکھ کچھ اور گئے کیونکہ حقیقت چھپتی نہیں. تو یہ حدیث یعنی صحائف محرقہ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. یعنی اہل بیت کے ساتھ ساتھ آپ نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ وطن بلند فرما دیا. اہل سنت کے معروف عالم دین ابن حجر نے اپنی کتاب صحائف المحرقہ میں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد پہلے حدیث ثقلین بیان کی ثقلین اور اس کے بعد پوری حدیث بیان کرنے کے بعد علی کا ہاتھ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اب اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یعنی اس میں جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو وہ واضح اور روشن بات ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتا. اسے حقیقت نہیں چاہیے. اسے تو بس جو اسے بتا دیا گیا یا جو اس کے دماغ میں بٹھلا دیا گیا بس اسے تو وہی چاہیے. ورنہ تو ایسی واضح اور صاف بات پڑھنے کے بعد حدیث شریف پڑھنے کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ پھر تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پوری امت مسلمہ علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فاصلہ تسلیم کرے مانے. اس کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. لیکن بہرحال اگر دل میں گنجائش نہیں ہے، چشمہ تعصب کا لگا ہوا ہے یا دوسری طریقے سے وہ پسند جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تمام تو سب کی جو ہے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اللہ عز و جل کو نہیں مانتے. تو پھر کیا کر لیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا ان کے لیے دلیلیں نہیں ہیں؟ یہ لوگ جو مولا کائنات کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے کیا یہ اللہ کے وجود پہ دلیلیں پیش نہیں کرتے؟ بڑے لوگ نہیں مانتے. کیا وہ دلیلیں جو پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. پھر بھی لوگ جو ہے وہ اللہ کے وجود کو بہت سارے اللہ کے وجود ہی کو قبول نہیں کرتے اور بہت سارے قبول کرتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو کیا جو دلیلیں امت مسلمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہیں کیا وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں؟ نہیں صحیح ہیں اور کافی ہیں اور شافی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں مانتے. تو جسے نہیں ماننا ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسی طرح اگر کوئی علی علیہ السلام کو بھی خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں مانتا، اس کی مرضی ہے، انسان آزاد ہے، نہیں ماننا چاہتا تو کوئی مشکل نہیں ہے. باقی ہو گئے دلیلیں نہیں ہیں تو دلیلیں تو واضح روشن ہیں. اس
کے صرف اور صرف جو ہے سمجھنے یا ماننے کی صرف کمی ہے، باقی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی مسئلے یعنی اصل اسلام کی جانشینی کے بارے کے لیے بار بار تاکید کی، اور اسلام کی حیات باق حقیقت کے اظہار کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا، اور کسی بھی موقع پر اس نقطے سے اس مسئلے سے غفلت نہیں برتی۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ حدیث ثقلین کا مفہوم، اس کے ذیل میں چند قابل توجہ باتیں، قرآن اور حدیث کا دو خلیفہ یا دو عقائد چیزوں کے طور پر تعارف، مثلا دوسرے اس حدیث میں قرآن کو فطرت کے ساتھ اور فطرت کو قرآن کے ساتھ ساتھ قرار دینا، تیسرے بعض روایات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا روز قیامت میں تم لوگوں سے ان دونوں اہم یادگاروں کے ساتھ کیے گئے تمہارے برتاؤ کے بارے میں سوال کروں گا۔ صحیح۔ چوتھے بلا شک و تردید ہم تردید ہم فطرت اہل بیت کی تفسیر جس انداز میں بھی کریں، حضرت علی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ نمایاں فرد ہیں۔ صحیح۔ اور پانچویں، اس دنیا کی چار دیواری میں محصور ہونے کی وجہ سے قیامت کے اکثر مسائل ہمارے لیے پوری طرح واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ حوض کوثر سے مراد بہشت میں مختلف نعمتوں سے پر ایک نہر ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں ان سب کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سیجی، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ طالعوا وراجعوا وتبحثوا۔ انشاءاللہ مطالعہ کیجئے، مراجعہ کیجئے، دہرائیے اچھی طریقے سے، انشاءاللہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔